اعبد ما تعبدون، میرا جو عبادت کا مقصد ہے جس کے لیے میں یہ تبلیغ کر رہا ہوں تم لوگوں کا وہ مقصد بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا جو اعجاز ہے، قرآن کا جو میریکل ہونا ہے، وہ یہاں پر پھر سے اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن کی جو صورتیں ہیں یہ ایک نظم کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اس نظم کے اوپر صرف آپ غور کر لیں تو یہ ساری بات میں نے کی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ قرآن کے آخر کی 10 صورتیں ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفیل سے۔ سورۃ الفیل وہ واقعہ جس کی وجہ سے قریش کو پورے عرب کے پاس چودراہٹ حاصل ہو گئی، ساتھ میں وہ سال جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد سورہ قریش، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش کون تھے؟ ان کی چودراہٹ کیا تھی؟ سورۃ القریش کے بعد اس اتنے بڑے احسان کے اوپر جو اللہ نے ان کے اوپر کیا، سورہ فیل کے اندر جو بیان ہوا، سورہ قریش کے اوپر جو بیان ہوا، اس کے بعد ان لوگوں کی اخلاق کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ سورۃ الماعون، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ہلاکت ہے اس طرح کے نمازیوں کے لیے۔ بھائی نماز پڑھتے تھے وہ لوگ، وہاں پر دین ابراہیم کی جو روایت تھی اس کو لے کے چل رہے تھے، لیکن اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں وہ دکھاوا بن گئی تھی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ دکھاوا کرتے تھے، صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے کہ نمازیں کیا ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں یا تالیاں پیٹتے ہیں، یعنی وہاں پر ایک فنکشن، ایک کانسرٹ کا سا ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں، انجوائے کریں اور وہاں پر خوب پیسہ خرچ کریں۔ اور اس کے بعد سورۃ الکوثر، سورۃ الکوثر میں کہ خیر کثیر تو نبی کو ہم نے دے دیا جو کہ اسی بلد الامین میں مبعوث ہوا ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے دشمن پیدا ہو گئے جو کہ ان کو ابتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکافر کہ ان سارے کافروں کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، ان سارے قریش کے جھوٹے نظام کو میں، جو عبادت کا نظام انہوں نے بنایا ہوا اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ نصر کہ جب ریجیکٹ کر دیا تو اللہ کا عذاب آنا ہے ان کے اوپر، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور اس کے بعد سورہ لہب کہ کس طریقے سے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا یہ میریکل ہے قرآن کہ اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں دوسری چیز نظر آئے گی، اس اینگل سے دیکھیں دوسری چیز نظر آئے گی۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے میں نے کہیں سے پڑھ کے امام قرطبی وغیرہ کی تفاسیر سے پڑھ کے، لیکن پڑھنے کے بعد جب میں نے خود اس کے اوپر غور کیا تو ایک عجیب سا احساس ہوا کہ مطلب ہمارے گھروں میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور جو اس کے اوپر حق ہے ہمارا اس کے اوپر تدبر کرنے کا، وہ ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ تھوڑا سا وقت نکل رہا ہے، میں ذرا جلدی سے اس سورہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو اگین ایک اور چیز جو بہت زیادہ کسی بھی ایک آدمی جو اس کو پڑھے گا اس کے سامنے آئے گی، وہ تکرار بہت ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ تکرار ہو رہی ہے بار بار۔ تو اس تکرار کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کچھ وجوہات لکھی ہیں ہمارے مفسرین نے، اور ساری وجوہات بہت ہی خوبصورت ہیں۔ یہ دوبارہ سے امام قرطبی لکھتے ہیں وَأَمَّا وَجْهُ التَّكْرَارِ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ فِي قَطْعِ أَدْمَاعِهِمْ۔ یہ تکرار اس وجہ سے ہے تاکہ کہ ان کی جو طمع ہے، ان کی جو لالچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تھوڑا سا کمپرومائز کر جائیں گے، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے، یعنی تکرار کر کر کے ان کو ختم کر دینا۔ کما تقول، جیسا کہ وہ لوگ جیسے عموماً کہتے ہیں، عرب جیسے کہتے ہیں نا، واللہ لا افعل کذا ثم واللہ لا افعلہ، جیسے کوئی بھی عرب جب کا جو انداز ہو یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ کبھی نہیں کروں گا، پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ محاورے میں جس طرح سے وہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں قرآن نے ان کو بار بار تکرار کر کے اس کو ختم کیا۔ قال اکثر اہل المعانی، اور جو لغت کے ماہر ہیں، عربی زبان کے ماہر ہیں، ان میں اکثر یہ کہتے ہیں نزل القرآن بلسان العرب، قرآن جو ہے وہ لسان العرب میں نازل ہوا ہے۔ ومن مذاہبہم تکرار و ارادۃ التاکید والافہام، اور جو عربوں کا مذہب تھا وہ یہ تھا کہ وہ بات کو تکرار کر کے کرتے تھے، بار بار ریپیٹ کر کے کرتے تھے۔ ارادہ ان کا ہوتا تھا تاکہ تاکید کریں، بار بار اس کو ہیمر کریں اس چیز کو، اور یہ کہ بار بار بات جب ہوگی تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، جب ریپیٹ کر کر کے ایک آپ بات کو کہیں گے تو وہ لوگوں کی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی۔ کما ان من مذاہب الاختصاری ارادۃ التخفیف والاعجاز، اور اس میں ایک اور جو چیز تھی اس دور کے شاعروں کے سامنے وہ یہ کہ بات چھوٹی بھی رہے
بات جو ہے مختصر بھی رہے، چھپی ہوئی بھی رہے، اور اس کے اندر ایک میریکل بھی ہو، جو عربوں کا کلام کا طریقہ تھا۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کے اوپر یہ انداز اختیار کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یہ انداز اختیار کیا ہے، جیسے قال اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جیسے سورہ رحمان میں اللہ نے کہا تھا، بار بار کہہ رہے ہیں اللہ میاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم نے سورہ رحمان اس رمضان میں پڑھی تھی، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہر جگہ ایک ہی مطلب نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا۔ تو اسی طریقے سے بار بار بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن مفاہیم بدل رہے ہیں، اس کے اندر معنوں کے مختلف شعبے جو ہے سامنے آ رہے ہیں۔ یا جیسے سورہ مطففین کے اندر ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن۔ یا جیسے پھر سورہ نبا کے اندر ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ یا پھر جیسے سورہ علم نشرہ میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو یہ انہوں نے کچھ مثالیں کر کے کہا ہے کہ کلو ھذا علی التاکید، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تاکید کی وجہ سے کہی گئی ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے، دوسرا قول جو ہے وہ بھی نہایت ہی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ ھذا علی مطابقۃ قولہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا قول تھا نا اس کے مطابق ہی اس کی ریجیکشن دی ہے۔ ان کا قول کیا تھا؟ تعبدوا الہتنا و نعبد الہک ثم تعبدوا آلہتنا و نعبد الہک، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا نا، آگے بات کو اپنے ریپیٹ کر کے کہا تھا ثم تعبد الہتنا و نعبد الہک فنزع علی ھذا ابدا سنۃ و سنہ، انہوں نے کہا ایسے ہی چلتا رہے گا، ایک سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے الہوں کی عبادت کریں گے۔ فَأُجِيبُ عَنْ كُلُّ مَا قَالُوا بِضِدِّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر قول کی ضد اسی انداز میں ان کو لوٹا دی، اَيْ إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَبَدًا، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ ان کو یہ بتا دینا مقصود تھا کہ تم کتنا ہی ریپیٹ کر لو، تم کتنا ہی ہیمر کر لو، ایسا کبھی بھی ہو کے نہیں دے گا۔ جیسے انہوں نے کہا نا إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَبَدًا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قال ابن عباس کہتے ہیں قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا نحن نعطیک من المال ما تکون به اغنا رجل بمکہ، ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں، ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکے کے اندر سب سے امیر آدمی ہو جائیں گے۔ ذرا آپ یہ غور کریں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے لیے سورہ معون کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ کسی کو ذرہ برابر بھی چیز نہیں دیتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر برتنے کی چیزیں، کہ میرے گھر میں جو ہے وہ تھوڑا سا نمک ختم ہو گیا ہے، تھوڑی چینی ختم ہو گئی، پڑوس سے مانگ کے لے آؤ، وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اتنے ان کے دل جو ہے کنجوس ہیں، تو سوچیں کہ ان کے اوپر کیا وقت آ کے پڑ گیا ہے۔ میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ حج کے وقت تو ان کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوتی تھی کہ کہہ رہے کہ سب سے امیر آدمی بنا دیتے ہیں آپ، کہاں ان کو دیوار سے لے جا کے اللہ کے رسول نے لگا دیا۔ وَتُزَوِّجُكَ مَنْ شِئْتَ، ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں۔ وَنَتَعُ عَقَبِكَ، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آئی نَمْشِ خَلَفَكَ، جہاں پر آپ چلیں گے ہم آپ کے پیچھے ہوں گے۔ وَتَكُفُّ عَنْ شِئْتُمْ آلِهَتَنَا، بس آپ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، آپ ہمارے خداؤں کو برا کہیں گے، ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ہمارا سارا نظام زندگی، نظام معیشت ختم ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَنَحْنُ نُعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً هِيَ لَنَا وَلَكَ صُلَحٌ، ہم آپ کے اوپر ایک اور ریکویسٹ دیتے ہیں، اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا ہم آپ کو ایک اور ریکویسٹ دیتے ہیں جس میں آپ کے اور ہمارے درمیان صلح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ تعبدوا آلہتنا اللات والعزى سنہ ونعبد الہک سنہ، ایک سال آپ لات اور منات کی جو ہے عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ فنزلت السورۃ فکانت تکرار فی لا اعبد ما تعبدون ان القوم کرروا علیہم مقالہم مرہ بعد مرہ، تو اس لیے اس کے اندر جو لا اعبد ما تعبدون کی تکرار ہوئی ہے کیونکہ ان کی قوم نے بھی بار بار تکرار کی تھی کہ آپ عبادت کر لیں ہمارے خداؤں کی، ہم عبادت کر لیں گے آپ کے خداؤں کی، یہ تکرار کی وجہ ہے۔ ایک اور چیز جو اس تکرار کے اندر آپ نوٹ کریں گے وہ یہ کہ اس کے اندر صیغے تبدیل ہوئے،
یہ سب سے اہم چیز ہے. صیغے ایسے تبدیل ہوئے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ورب کی فارم میں آیا لا اعبدو. جو لوگ عربی زبان کی تھوڑی سی سدبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لا اعبدو کے معنی ہے یا عابدو کے معنی ہے نہ میں عبادت کرتا ہوں نہ میں عبادت کروں گا، کیونکہ یہ ایک ورب ہے. عربی زبان میں دو قسم کے ورب ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے. ماضی تو ماضی ہوتا ہے، مضارع کا مطلب ہے اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہے فیوچر ٹینس بھی ہے. تو جب عابدو کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نہ تو ابھی عبادت کرتا ہوں نہ بعد میں کروں گا. اسی طرح ان لوگوں کے لیے تعبدون کا جب لفظ آیا تو اس کے اندر بھی ورب تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کی تم عبادت کرو گے ان کی میں عبادت نہیں کرتا. پہلے تو ایک چیز یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ورب کی فارم میں آیا ہے پہلے، پھر اس کے بعد یہ چیز فعل یا اسم کے فعل میں آ گئی. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. عابد کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ورب نہیں ہے، یہ اسم ہے. میں نہیں عبادت کرنے والا. اب دیکھیں میں نے ذرا اس کا ترجمہ ہی تبدیل کیا ہے تو اس کی انٹینسٹی دیکھیں کیسی چینج ہو گئی. یعنی کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ تم یہ کام کر لو تو آپ جواب میں کہتے ہیں یہ کام تو میں کرنے والا نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اتنا فرم ہوں کہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ میں آج نہیں کر رہا میں کل کر لوں، میں کل نہیں کر رہا میں ہو سکتا ہے پرسوں کر لوں. یعنی کہ ابھی میں ایک مومنٹرلی میرے اوپر ایک غصے کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات نہیں مان رہا، ہو سکتا ہے آگے کر لوں. تو یہ بات بھی ذہن سے نکال دینا. یعنی کہ پہلے تو ورب کی فارم میں منع کیا گیا. ورب کی فارم میں منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹائم ایسا نہیں تھا جب میں ان خداؤں کو پوچھتا تھا جن کو تم پوچھتے ہو، نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل. اور تمہارا بھی حال یہ تھا کہ وقت کا جو زمانہ گزر گیا ہے اس میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں آیا جب تم نے خالص توحید کے طور پہ صرف اللہ کو پوجا ہو. اور اب جب یہ معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ٹسل بن گیا ہے تو جان لو میں کرنے والا نہیں ہوں، کچھ بھی تم کر لو. آج میں نے انکار کیا ہے، میں پرسوں بھی انکار کروں گا، میں 1 سال کے بعد بھی انکار کروں گا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. جن کی تم لوگوں نے عبادت کی میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. یہاں پر ایک تفسیر کے اندر نہایت ہی خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرک کی برات ہر انداز میں ہو گئی. یعنی کہ فعل کی فارم میں کہ نہ تو ماضی میں نے کبھی ان خداؤں کو پوجا تھا، نہ آج میں ان خداؤں کو پوجتا ہوں، نہ میں آگے کبھی ان خداؤں کو پوجوں گا. اور عموماً جب ورب استعمال ہوتا ہے تو ورب ذرا ایک ویک جملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں آج نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے میں کل کر لوں. لیکن جب وہ اسم میں یعنی کہ ناؤن میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تحدی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ میری صفت بن جاتا ہے، میں کرنے والا نہیں ہوں. تو تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انداز میں منع کر دیا. قرآن نے ہر طریقے سے، ہر جو بھی پاسبل طریقہ ہو سکتا ہے شرک کو ریجیکٹ کرنے کا، اس طریقے سے ریجیکٹ ہو گیا. اس لیے اس کے اندر تکرار بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. میں نے پہلے بھی کبھی تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کی تھی، میں آج بھی اب کبھی تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، میں آگے بھی کبھی تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، اور میں کرنے والا ہی نہیں ہوں تمہارے خداؤں کی عبادت. یہ اس کے اندر ایک نہایت ہی امپورٹنٹ آپ سمجھیں کہ ایسپیکٹ ہے جس کو کہ غور کرنا چاہیے. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ آیت بھی بڑی لوگوں نے غلط استعمال کی. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. اصل میں عموماً اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کے کسی ایک حصے سے اگر کوئی اپنے مرضی کی تفسیر نکال ہی رہے ہیں نا تو اس کو قرآن کے دوسرے حصوں سے بھی ثابت کیا کریں، کہ قرآن تو اپنی بات کو دہراتا ہے بار بار. تو کیا قرآن نے جو آپ سوچتے ہیں، میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا لوگ کیا سوچتے ہیں اس آیت کو لے کے، کیا قرآن نے کہیں اور دہرایا ہے اس بات کو؟ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب تمہارے ہمارے درمیان ہر طریقے کا تعلق ختم. اس سے پہلے تبلیغ ہو رہی تھی، محبت ہو رہی تھی، لوگوں کو پیار سے بلایا جا رہا تھا، ان کو کہا جا رہا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. حکمت سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اگر بحث و مباحثہ بھی ہو تو احسن طریقے سے کرو. یہ سب کچھ چل رہا تھا. یہ وہ دور ہے جب انبیاء کہا کرتے تھے یا قومی یا اخوان، اس طرح پیار سے بات کیا کرتے تھے. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جب انبیاء کہہ رہے ہیں کہ بس تمہارا جو ہے لمٹ پوری ہو گئی ہے،
تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں نے اپنا کام تھا وہ کر لیا۔ اس لیے قرآن میں یہ کئی جگہ پہ استعمال ہوئے۔ دیکھیں امام قرطبی کہتے ہیں فیہ معین التحدید، اس کے اندر ایک لاسٹ وارننگ ہے، لکم دینکم ولی دین، وہو کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کہا ہوا ہے، سورہ شورى میں جیسے کہا ہے فَلِذَالِكَ فَدُو فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، ان کو یہ کہہ دو کہ بس میں اسی کی دعوت دینے والا ہوں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس پہ قائم رہو، ڈٹ کے کھڑے رہو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دو کہ میں تو ایمان لے کر آیا اس کتاب کے اوپر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور اللہ ہی تمہارا رب بھی ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، میرے لیے میرے اعمال ہیں۔ یہ ہے وہ انداز کہ بالکل میں تو اسی پہ قائم رہوں گا، لا اعبد ما تعبدون، میں تو اسی پہ قائم رہوں گا جس کی مجھے وحی کی جا رہی ہے۔ اب تمہارے لیے تمہارے اعمال، میں نے میسج پہنچا دیا، میرے لیے میرے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، اب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہے، بس فائنل سٹیج میں بات چلی گئی ہے، تمہارے ہمارے درمیان اب کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اب تو اللہ کا ہی فیصلہ ہوگا، وہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ یہ ہے انداز، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ آخری بات جو اس آیت کے اوپر میں یا اس سورہ کے اوپر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ دین آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ مالک یوم الدین کا جو درس تھا اس کے اندر میں نے دین کے معنی آپ کے سامنے کھولے، میں صرف آپ کو اس کا آدھے منٹ میں اس کا ایک سینopsis رکھ دیتا ہوں کہ لفظ دین کے بنیادی معنی جزا و سزا کے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لفظ دین قرآن کی اصطلاح بنا قرآن میں، اس سے پہلے عربوں کے اندر یہ صرف ریلیجن کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، میئر ریلیجن، جس طرح سے آپ اور میں کہتے ہیں نا کرسچینٹی ایک ریلیجن ہے، وہ ایک ریلیجن ہے، یعنی اس میں کچھ رسومات ہیں، اس کے لوگ کچھ خاص طریقے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ خاص طریقے سے وہ نکاح کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ قرآن نے اس کو ایک بالکل ڈفرینٹ معنی دے دیے۔ قرآن نے سب سے پہلے اس کو مالک یوم الدین میں جزا اور سزا کے معنوں میں دیا، پھر اس کے بعد اس کو اطاعت کے معنوں میں دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اس کے بعد یہ لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا۔ یہ جو سورہ یوسف کے اندر الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو مصر میں رک نہیں سکتے تھے کیونکہ فی دین الملک، ان کو یہ اجازت نہیں، دین الملک بادشاہ کے قانون کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوا ہے کہ ہر قسم کی حکمرانی اللہ کے لیے ہے، ذالک دین القیم، یہی صحیح دین ہے، تو وہاں یہ حکمرانی کے معنوں میں آ گیا۔ تو اصل میں اس لفظ کے معنی جو قرآن کے اندر بنتے ہیں وہ معنی یہ بنتے ہیں کہ کسی کو اقتدار اعلیٰ مان کر اس کے قانون کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس نظریے کے ساتھ کہ اس کے سامنے ہم نے جزا و سزا کے دن کھڑے ہونا ہے۔ یہ لفظ دین کی مکمل ڈیفینیشن بن جاتی ہے قرآن سے۔ لیکن قریش کے نزدیک تو یہ صرف ایک میئر ریلیجن ہے، ان کے نزدیک تو صرف یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم حج کرتے ہیں۔ تو جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے لکم دینکم ولی دین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، میرے لیے میرا طریقہ ہے، کیونکہ دین کے ایک معنی طریقہ کار کے لیے۔ لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کو ایک مشکل لگی کہ لفظ دین کے کون سے معنی ہم یہاں استعمال کریں۔ میں نے آپ کے سامنے 5 معنی رکھے دین کے، جبکہ یہ قرآن کا ایک اتنا زبردست انٹر لنک ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان سے میری ایک زمانے میں بحث بھی ہو رہی تھی۔ عموماً ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ دین از دی وے آف لائف، اسلام از دی وے آف لائف۔ میں نے کہا یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے، آخر میں شاید معنی یہی نکل کر آ جائیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں دین وے آف لائف ہے، اس لیے پھر آپ اس کے اندر ہر چیز اسلام کے نام پہ شامل کر دیں، ایک خاص طریقے کپڑے اسلام کے نام پہ داخل کر دیں، ایک خاص طریقے کا رہنا سہنے کا انداز، یعنی کہ پھر تو یہ ہو جائے گا کہ آپ نے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے کیونکہ یہ بھی دین ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو جب لوگ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو وے آف لائف ہے، تو وہاں پر میں کہتا ہوں اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کسی نہ کسی کی عبادت میں یا کسی نہ کسی مذہب کی پیروی میں گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں عیسائی کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، بدھوں کو آپ دیکھیں انہوں نے اپنا کیا
बेचारे हाशर करते हैं। सिखों को आप देखें کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک مستقل جدوجہد بن گئی ہے ان کے عقیدے کی وجہ سے، جس طرح سے وہ بال بڑے کر کے رکھتے ہیں، پھر جس طرح سے ان کو سنوارنا ہوتا ہے، پھر جس طریقے سے انہوں نے اس کو ریپ کرنا ہوتا ہے، ان کے دین نے ان کو یہ سب کروا دیا، ان کے عبادت کے طریقے نے ان کو یہ سب کچھ کروا دیا۔ تو یعنی کہ دین اور عبادت آپس میں بہت زبردست طریقے سے انٹرلاک ہے۔ یعنی کہ عبادت کرنے کا طریقہ، آپ نے جس کو خدا مانا اس کی عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ دین ہے۔ اس لیے دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تو ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا لیکن اللہ کی عبادت کرے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی کہ آپ کے دین کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا شائبہ تک نہ ہو۔ جو بھی مراسم عبودیت آپ اختیار کر رہے ہیں اس میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا شائبہ نہ ہو، یہ لفظ دین کے صحیح معنی ہیں، یہاں پر جا کے جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک ایسا انداز ہے جو کہ عام عربی کا نہیں ہے۔ عام عربی میں اگر آپ دیکھیں تو لکم دینکم ولی دین ہونا چاہیے تھا، لکم دینکم ولی دینی، یا تو یہ ہونا چاہیے تھا یا یہ ہونا چاہیے تھا دینکم لکم و دینی لی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لیکن جو عربی زبان جانتے ہیں کہ جب یہ معنی، جب یہ الفاظ جو ہے جملے کے اندر ریورس کر دیے جاتے ہیں تو ان کے اندر حسر پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر بہت زور پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کرو، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، میرے لیے میرا ہی طریقہ ہے، کیونکہ ولی دینی، ولی پہلے آیا، دینی بعد میں آیا، ولی دین میرے لیے میرا ہی طریقہ ہے، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، جاؤ۔ تو یہ بات اس کے اندر نوٹ کر لیں کہ لفظ دین اور عبادت کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے، یہاں لفظ دین کے کیا معنی ہونے چاہیے تھے، اور کس طرح سے لکم دینکم ولی دین کے اندر ایک بہت زور پوشیدہ ہے۔ اب آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کے اس درس کو ختم کروں گا۔ اس آیت کو لے کے بہت سارے لوگوں نے بہت ہی غلط قسم کے ترجمے یا بہت غلط قسم کے تصورات پیدا کیے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک عالم دین کو یہ سنتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ اسلام تو رواداری کا سبق دیتا ہے۔ رواداری کا مطلب ٹھیک ہے بھائی، تم جس دین پہ چلنا چاہو چلو، میرا اپنا دین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، بھائی یہاں وہ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ لے کر آؤ گے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن تو رواداری کا حکم دیتا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کے۔ یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول برات کا اعلان کر رہے ہیں، جاؤ جو تمہارے مرضی ہے کرو، میں وہ کر رہا ہوں جو میری مرضی ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، اب لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے ہمارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی تمہارا اور ہمارا رب ہے، وہ ہمیں ایک دن جمع کرے گا، حساب کو لے لے گا۔ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے تمہیں میسج پہنچا دیا، میں ہلنے والا نہیں ہوں اپنے اسٹانس کے اوپر۔ یہ اس لفظ کے یہ اس آیت کے معنی ہے جس سے کہ لوگ رواداری کا حکم نکال لیتے ہیں۔ دوسرے ایک اور جو چیز لوگ زیادتی کرتے ہیں اس آیت کو لے کے وہ یہ کہ فرض کریں کہ آپ کی بحث ہو گئی، کسی ایک مسلمان بھائی سے ہی بحث ہو گئی، اب بحث کے اندر وہ کوئی اور بات کر رہا ہے، آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے بھائی تم جو چاہتے ہو تم کرو، جو میں چاہتا ہوں میں کروں گا۔ نہیں بھائی، یہ آپ کسی مسلمان کو نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کسی مسلمان کو لکم دینکم ولی دین۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیں اصلاح اور پیار و محبت کا رویہ اختیار کرنا، انما المؤمنون اخوہ۔ اور خاص طور پہ یہاں پر نعمان علی خان نے بہت ہی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ دیکھیں کہ لکم دینکم ولی دین کہا کس سے جا رہا ہے؟ الکافرون سے کہا جا رہا ہے۔ آیت شروع ہو رہی ہے قل یا ایھا الکافرون، سورہ شروع ہو رہی ہے قل یا ایھا الکافرون سے، اور ان کو کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں لکم دینکم ولی دین؟ تو اس لیے یہاں پر یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ سورۃ الکافرون جو ہے یہ بالکل اس آخری دور کی مکی سورہ ہے جس کے بعد پھر عموماً اللہ کی طرف سے رسول کی قوموں کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ اس کی مثالیں یعنی اس سورہ کو کھل کے اس کے معنی اگر آپ دیکھنا چاہیں سورہ ہود میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ اعراف میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ یونس میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ شورا وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ انہی کی کنڈنسڈ فارم ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کے اندر جو باتیں آپ سے کہی ہیں اس کو دوبارہ اپنے ذہن میں دہرا لیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ برات کی سورہ ہے، جس میں کہ اب جو دعوت، دین، یہ ساری محبت جو ہو رہی تھی بس اب اس کا وقت گزر گیا، اب یہ لاسٹ وارننگ ہے تمہیں۔ قل یا ایھا الکافرون،
کافرون ان لوگوں کو کہا گیا جن کے معاملے میں اللہ جانتا تھا کہ انہوں نے اب مرتے دم تک بھی کفر نہیں چھوڑنا ہے. یہ ہم ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے, یہ ہم ہر نان مسلم کو نہیں کہہ سکتے, بلکہ اگر یہ ہم نے کیا تو دعوت دین کے لیے اس سے زیادہ زہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. پھر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے اندر عبادت کے معنی کیا ہے ہم نے دیکھے. لا عابدو اور عابدم کے اندر کیا معنی پوشیدہ ہیں کہ کوئی بھی صورت ہو جائے میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ما تعبدون کے اندر کیا چیز شامل ہے کہ جس چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو, جن جن وجوہوں کی وجہ سے تم عبادت کرتے ہو, میں نہیں ان کی عبادت کرتا. پھر اللہ کے رسول کے لیے لا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ما اعبد میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کے لیے بھی ما کا لفظ آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اسماء اور صفات کے ساتھ تم اللہ کو پوچھتے ہو میں اس طرح سے اللہ کو نہیں پوچھتا. لکم دینکم ولی دین. عبادت کا جو طریقہ کار تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, یہ جو رسم رواج تم نے بنائے ہوئے ہیں, یہ جو حج اور عبادت کے طریقے تم نے مینوپولیٹ کر دیے سارے, یہ تمہیں مبارک ہو, میرے لیے میرا دین ہے. یہ فائنل برات کا اعلان ہے, یہ ہم کسی اور کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. تو جواب یہ کہ پھر بھائی تم کس خدا کو مانتے ہو؟ جب تم ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہو تم اس کو بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر بھی یہ خدا کا تصور ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے, تم کہتے ہو نہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا. تو پھر تم کس خدا کو مانتے ہو؟ اس کا جواب پھر سورہ اخلاص کے اندر آئے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.